الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ماہ مبارک رمضان المبارک کی خوب نیکیاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت سمیٹ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے مسلمان ان مبارک ایام سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ماشاءاللہ خوب ذوق و شوق سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک ایام کی پوری قدر کرنے کی، ایک ایک لمحہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس پر بڑی خوبصورت پوسٹیں کی گئیں اور بہت خوبصورت جو ہے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں قصیدے پڑھے گئے اور ان کو خراج تحسین پیش کیے گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے اسلام کی بنیادوں میں خون پسینہ بہایا، طرح کی بڑی مشقتیں برداشت کیں۔ حالانکہ ناز و نعم میں رہنے والی مکے کی مالدار ترین خاتون اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ، لیکن وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت انہیں نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی خاطر سب کچھ لگا کر اللہ کی جناب سے دنیا ہی میں سلام کا انعام پانے کی اللہ نے ان کو سعادت نصیب فرمائی۔ تو یہ اور پھر ان کو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اولاد عطا فرمائی، اور اولاد بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسی بیٹی، اور حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ، اور پھر حضرت ان بنات سے پھر مزید اولاد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن حسین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی، اور پھر ان سے کتنی خیریں پوری دنیا میں وجود میں آئیں۔ تو یہ ساری خیروں کا ثواب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو اتنی شانیں جو ملیں، وہ کیوں ملیں؟ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے باوجود نکاح کیا۔ اگر وہ جیسے ہمارے ہاں ایک مرتبہ کوئی بیوہ ہو جائے تو وہ کہتی ہے بس اب مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے پاس بچے ہیں، میرے پاس مال دولت بہت کچھ ہے، مجھے شادی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بہت غیر مناسب بات ہے، بہت بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے ایسی باتیں کرنا۔ اگر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں، وہ بھی اگر ان احمق عورتوں کی طرح، ان ہندو عورتوں کی طرح بے نکاح رہنے کو ترجیح دیتی اور اپنے مال دولت کے گھمنڈ میں، نعوذ باللہ، مال دولت کے اس میں اسی میں ہی لگی رہتی، تو یعنی کتنی ساری خیروں سے محروم ہو جاتی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے باوجود پھر نکاح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی خیریں عطا فرمائیں۔ تو اگر وہ نکاح نہ کرتی تو اتنی ساری خیروں سے محروم ہو جاتی۔ اب اس وقت پوری دنیا میں جتنے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے، پھر اس کے بعد تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، پھر اتنی ساری صدیوں میں اربوں خربوں مسلمان آئے، اور پھر قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، سارے کے سارے مسلمان مرد ہوں عورتیں ہوں، سب کا ثواب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو مل رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو اپنے اسلام کا ثواب بھی ملا، پھر اس کے ذریعے مزید جو اسلام کے سلسلے چلے ان سب کا ثواب بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جو کوئی اچھا کام شروع کرے اس کو اپنے اچھے کام کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کے ذریعے آئندہ جو اچھے کام چلتے رہتے ہیں ان سب کا ثواب بھی اس بنیاد بننے والوں کو ملتا ہے۔ تو کتنی بڑی خیر کی بات ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ اسلام کی بنیاد بنی، اور پھر اس کے بعد اسلام کی خاطر انہوں نے اسلام کی بنیادوں میں اپنا خون پسینہ بہانے کے ساتھ اپنا سارا قیمتی مال اللہ کی راہ میں قربان کیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا، سب کچھ لگایا، 100% لگایا، کچھ بچا کے نہیں رکھا کوئی حالانکہ عورتوں کو اپنے زیورات کی، اپنے رنگ برنگی چیزوں کی کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن سب کچھ جب قربان کیا تو دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے سلام آیا۔ اب دیکھیں مردوں کو اللہ نے بڑی اونچی شان عطا فرمائی ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور مختلف جگہوں میں وللرجال علیہن درجہ، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے مردوں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کچھ لگایا، سب کچھ قربان کیا، تو اللہ کی جناب سے ان پر بھی سلام آیا، لیکن ان پر سلام بعد میں آیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر سلام پہلے آیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا عورتیں خیر کے کاموں میں، اللہ کی رضا کے اعمال میں مردوں سے آگے بڑھ سکتی ہیں، اور بڑھی ہیں اور بڑھتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم مردوں کو بھی
ان عظیم خواتین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دنیا میں اللہ کا سلام کا انعام پایا، اور اللہ تعالیٰ نے سلام کے ساتھ جنت کے جو محلات اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے جیسے جیسے محل ملنے، اس کی ساری تفصیلات بتلائی گئیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے لیے کتنی بڑی خوشی ملی، یہ ساری خوشیاں ملی نکاح کی برکت سے۔ تو آج بھی بہت ساری ہماری مائیں بہنیں ہیں جی جو بیوہ ہو جاتی ہیں، اور بیوہ ہونے کے بعد وہ مزید نکاح کرنے کو ہیں جی معیوب سمجھتی ہیں ہندوؤں کی طرح۔ بہت غیر مناسب بات ہے، بہت غیر مناسب بات ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ ہیں جی وہ بیوہ ہو گئیں، شوہر شہید ہوئے، عدت پوری کرتے ہی اگلا نکاح کیا، پھر شہید ہو گئے وہ شوہر، پھر عدت پوری کرتے ہی اگلا نکاح کیا، وہ بھی شہید ہو گئے، عدت پوری کرتے اگلا نکاح کیا، نکاح پہ نکاح، نکاح پہ نکاح کرتی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ شریعت کا مزاج ہے، اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ تو اس لیے جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مسلمان ہیں اور اللہ رسول کو مانتی ہیں اور آخرت کو مانتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ رسول کی چاہت کے مطابق اگر بیوہ ہو گئیں، طلاق ہو گئی، عدت پوری کرنے تک تو اجازت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی، عدت پوری کرتے ہی اگلا نکاح کر لیجئے۔ اللہ نہ کرے پھر کوئی مسئلہ بن جائے، جیسے صحابیہ کے ساتھ مسئلہ بن گیا، پھر عدت پوری کرتے ہی اگلا نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئیں، پھر نکاح کر رہی ہیں۔ تو اگر وہ میرے پاس ایک خاتون آئی، بڑی مالدار خاتون، یعنی کئی گاڑیاں، بہت بڑے بڑے فارم ہاؤس اور جناب بڑا سارا سونا، اس کا شوہر چھوڑ کے مر گیا، اچانک حادثہ ہوا اور فوت ہو گیا۔ اس اللہ کی بندی نے بہت میرے پاس مال ہے، پیسہ ہے، تو سب کچھ ہے، تو اب مجھے شادی کی ضرورت نہیں۔ تو کہتی میں نے یہ ذہن تھا، اور خود اپنی زبان سے بتاتی تھی کہ میں نے یہ اپنی بچوں کی شادیوں کے لیے آئی میرے پاس، لیکن جب اس کے ساتھ الحمدللہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ خود اپنی شادی کے لیے آمادہ ہوئی۔ بہت ساری خواتین ایسے آتی ہیں اپنے بچیوں کی شادیوں کے لیے آتی ہیں، جب ان کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سارے دلائل، فضائل اور مسائل بتلاتے ہیں تو الحمدللہ اس نے اعتراف کیا کہ میں نے مختلف کاروباروں میں پیسہ لگایا، مختلف کاروبار خود کیے، بڑے بڑے کاروبار کیے، لیکن ہر کاروبار میں زبردست نقصان اٹھایا، اور میں نے یہ اعتراف کیا کہ عورت جو ہے مرد کے بغیر ادھوری ہے، اور اس طرح ہم مرد بھی اعتراف کرتے ہیں، مرد بھی عورت کے بغیر ادھورے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گاڑی کے جیسے 2 پہیے، ایک پہیے کے ساتھ گاڑی مشکل سے چلتی ہے، دونوں پہیے بہت ضروری ہیں جی، دونوں مرد بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ پھر اس گاڑی کا دنیا کا نظام بہت اچھا اللہ پاک چلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں کو مردوں کا محتاج بنایا ہے۔ اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے یوم وصال منانے والوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے شان اقدس میں قصیدے پڑھنے والوں اور پڑھنے والی خواتین، ان سے اس بات کا سبق لیں۔ بہت ساری مجھے بہت دکھ ہے، ایک ہمارے میرپور خاص سندھ میں ہم گئے جماعت میں، وہاں پر ہماری خواتین مستورات کی جماعت تھی، تو ان گھروں میں ٹھہرنا ہوا جن گھروں کی خواتین بیوہ ہو گئیں اچانک۔ 2-3 سال پہلے آپ نے سنا، سب نے سنا کہ ایک ٹرین حادثہ ہوا تھا، جس میں ٹرین کی بعض بوگیوں کو جو اجتماع پہ آ رہی تھیں اس میں آگ لگ گئی۔ اس میں ہم اس مسجد میں ٹھہرے، ان کے گھروں میں ہماری مستورات ٹھہریں، جن گھروں کے 12 افراد ایک مسجد سے نکلے تھے جماعت کی شکل میں، اور اس بوگی میں جب آگ لگی تو ان 12 میں سے 11 تو اسی وقت جل کے راکھ ہو گئے۔ ان 12واں جو ہے نا وہ بھی شدید زخمی حالت میں، اس کو اللہ پاک نے کس طرح کھڑکی سے کودنے کی اللہ نے اس کو سمجھ دے دی۔ وہ کہتا ہے مجھے بھی نہیں پتہ میں کیسے کودا ہے جی۔ وہ اب تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ پاک ان سے بڑا کام لے رہے ہیں، اللہ پاک ان کو مزید ہمت قوت طاقت دے۔ لیکن وہ سب کی سب بیوائیں 2-3 سال سے بے نکاح پھر رہی ہیں، حالانکہ تبلیغی گھرانوں کی خواتین ہیں۔ تو بہت ہی غیر مناسب بات ہے۔ تبلیغ والوں کا ایک مشہور جملہ ہے کہ اللہ نے دونوں جہانوں کی پوری کامیابی پورے دین پہ چلنے میں رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پورا دین عطا فرمایا اس میں یہ بیوگان کا نکاح بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہت سارے نمونے ملے، بہت سارے کام ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیے، صحابہ نے کیے۔ تو جو صحابہ سے اللہ نے کروائے، حضور کے سامنے کروائے، وہ بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بیوگان سے نکاح تو ایسا عمل ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو یہ اتنا اہم عمل تھا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ 11 شادیوں میں صرف ایک کنواری سے کر کے، باقی بیواؤں مطلقہ سے کر کے
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں، ہماری خواتین کو، ہماری بیوہ بہنوں کو کیا سبق مل رہا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ اتنا آج جو آپ نے سن لیا لیکچر، اس سے سبق لے کر کوئی بھائی اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں کسی بیوہ خاتون کو بے نکاح نہیں رہنے دیں گے۔ کوئی بیوہ خاتون اس کو سننے کے بعد مزید زندگی بیوہ نہیں رہ سکیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بعض بیوہ خواتین بڑی نیک ہوتی ہیں، بڑی اللہ والی ہوتی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، ان سے جب میری بات چیت ہوتی ہے ان سے صاف میں کہتا ہوں، دیکھیں میں آپ کی نیکی پر، پاک دامنی پر یقین کرتا ہوں، میں اچھا گمان کرنے کا حکم ہے، ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان کرو۔ میں اچھا گمان کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں، مزید 10-20 سال آپ کی زندگی کے ہیں، تو وہ بھی آپ آج کل کے موبائلوں میں اور رنگ برنگے آلات کے ذریعے جو پوری دنیا کے گند اور پوری دنیا کی خباثت اور پوری دنیا کی بے حیائی اچھل کے سامنے آ رہی ہے، آپ اس گند سے، بے حیائی کے ان آلات سے آپ انشاءاللہ اثر نہیں لیں گی اور اللہ پاک کی حفاظت میں رہتے ہوئے اپنی زندگی پوری کر لیں گی۔ لیکن آپ کی دیکھا دیکھی اور کوئی خواتین بیوہ بے نکاح رہیں گی اور ان سے ہو سکتا ہے بے احتیاطی ہو جائے، اور ان کی بے احتیاطی کا گناہ بھی آپ کو ملنے کا شدید خطرہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو چھوڑ کر ہندوؤں کے نقش قدم پہ چل کر بے نکاح رہنے کو ترجیح دے دی۔ تو اس لیے آپ کی دیکھا دیکھی وہ خاتون بھی بے نکاح رہ گئی اور اس سے غلطیاں ہوئیں، تو آپ ذریعہ بنی اس کے بے نکاح رہنے کا، اس لیے آپ کو بھی اس میں سزا میں، آخرت میں سزا مل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ اور اس کے چاہت کے مقابلے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مقابلے میں اپنی ساری چاہتوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم اللہ کی ذات عالی سے امید بھی کرتے ہیں، جمعے کا مبارک دن ہے اور میں روزے کے ساتھ ہوں، میں اس وقت دل سے دعا کرتا ہوں جو ہماری بہنیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ اعتماد کرتے ہوئے اپنی اگلی شادی کا قدم بڑھائیں گی، اللہ تعالیٰ کی سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی طرح اپنے اس زمانے میں بڑی بڑی خوشیاں، آپ کے لیے کوئی آپ کا شوہر نبی تو نہیں بن سکتا، خیر وہ تو دروازہ ہو گیا بند، لیکن ان کی مشابہت اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا ایسا شوہر عطا فرمائیں جو آپ کے ساتھ مل کر دین دنیا دونوں میں ترقی کریں، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر، اپنے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے خوب ہیں جی خیر برکتیں حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اولاد بھی مل گئی مزید۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی خوشیاں عطا فرمائیں، آپ کو بھی اللہ پاک دونوں جہانوں کی راحتیں عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی مشابہت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں، حضور کے پڑوس میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس والی جنت میں آپ کو اللہ پاک ٹھکانہ عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیجئے تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی اس کاوش کی برکت سے کسی بیوہ خاتون نے خود سن لی، اور ان کے خاندان کے کسی اور فرد نے سن لی، اور اس نے اپنے بیوہ خاتون اس کو احساس پیدا ہوا۔ بعض مرد حضرات بھی بیوگان کی شادی میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس کی کوئی جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی جائیداد کی وجہ سے ہیں جی اس کی مزید اگلی شادی کرنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی ہو سکتا ہے دین کی سمجھ نصیب فرما دے اور ان کی بھی عقل شریف میں بات آ جائے اور وہ اس بیوہ کی جان چھوڑ دیں اور اس کا کسی اچھے طریقے سے حلال نکاح کا بندوبست کر دیں اور اس کا حلال راستہ ہی ان کو دینے میں ان کے معاون بن جائیں، اور ان کو بھی اللہ پاک توفیق عطا فرما دیں۔ تو آپ کے شیئر کرنے کی برکت سے ان کے نکاح کے ذریعے پیدا ہونے والی ساری خیروں میں آپ کو انشاءاللہ پورا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ملنے کی پوری امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد